بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلاة. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، اور خصوصاً مریم سلطانہ اور سید عابد رضا کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اور ساتھ ہی گزارش ہے تمام مومن و مومنات کی سلامتی کے لیے، اور جو بیمار ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات جس مشکل میں مبتلا ہیں مشکلات سے نجات کے لیے، اور خصوصاً دعائے صحت کے لیے برادر محترم نور شمس زیدی کی صحت و سلامتی کے لیے، بر محمد وآل محمد صلوات. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مؤمنین و مومنات کی خدمت میں شہادت بضعۃ الرسول ورہانۃ الرسول وبنت الرسول ام ابیہا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی تعزیت پیش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 5 مجالس کا سلسلہ ہے اور آج پہلی مجلس ہے، تو کچھ گفتگو ہوگی صرف شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اور ایام فاطمیہ کے بارے میں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر آئندہ جو سلسلے چلیں گے اس میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ فوکس مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی کو کیا جائے گا، اور کوشش یہی رہے گی کہ مومنین کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط ہو، اور جو دنیا بھر میں اعتراضات کا سلسلہ رہتا ہے اس سے کبھی متاثر نہ ہوں، کیونکہ کوشش کی جاتی ہے کسی بھی قوم اور ملت کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے اعتراضات کے ذریعے سے ان میں انتشار ہو اور ان کے عقیدے کو متزلزل کیا جائے. اور مجالس امام حسین کا
یا بالفاظ دیگر عزاداری کے معصومین علیہم السلام کا جو اصل ہدف ہے وہ عقید امامت کو محکم سے محکم کرنا ہے اور ان کے دشمنوں سے برات، اور اس صورت میں برات کہ ان کے نظریات کبھی مذہب حق اہل بیت میں داخل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلا شک بیان کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کے دین اور ایمان پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے، بیان کرنے کے حوالے سے اور دیگر مسلمانوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے حوالے سے شہادت امام حسین سے زیادہ اہم۔ یہ ہم نے بعد میں تاکید اسی لیے کی کہ بعض دفعہ بعض مومنین و مومنات جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جو بعد میں سنتے ہیں، تو وہ ممکن ہے یہ سوچیں کہ شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ نا امام حسین سے زیادہ مظلومیت جناب سیدہ کی ہے۔ نہ، واقع کربلا ایک اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، لیکن ہم جس زاویے سے گفتگو کر رہے ہیں، واقع کربلا کے جو بانی تھی اس جانب بھی توجہ رہے کہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ واقع کربلا کو صرف یزید ملعون خبیث سے منسوب کرنا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ خود ایک نادانی ہے۔ صرف اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے تو ہوا، لیکن یہ سوچنا کہ صرف اس کی وجہ سے ہوا، یہ نادانی ہے۔ واقع کربلا نتیجہ ہے 50 سال کے انحراف کا، 50 سال جو رسول آل رسول سے بغض کیا گیا اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس بغض رسول آل رسول کا جو پہلا بڑا جلوہ نظر آیا ہے وہ مقتل جناب سیدہ میں نظر آیا ہے، وہ مظلومیت جناب سیدہ میں نظر آیا ہے، وہ مظلومیت جناب سیدہ سے نمایاں ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بھی ابتدا نہیں ہے، ابتدا در حقیقت بغض رسول اللہ سے ہے۔ جب تک ان چیزوں کو اور دنیا کے کسی بھی موضوع کو آپ کسی دوسرے موضوع سے ریلیٹ نہیں کریں گے اور اس کے کازز کو نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی سولوشن نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں اقتصادی چینجز آتے ہیں، چاہے پیٹرول کی قیمت بڑھنا ہو، چاہے بینکوں کا مارک اپ بڑھنا ہو، چاہے گھروں کی قیمت بڑھنا ہو، یہ ایسا نہیں ہے کسی ایک آدمی نے اعلان کیا تو ہو گیا، اس کے پیچھے پورا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ بس یاد رکھیں، واقع کربلا کی وجہ ایک دن کی یا یزید کی وجہ سے نہیں ہے کہ اچانک 61 ہجری میں ایسا ہو گیا، نہ، یہ پورے 11 ہجری تک پہنچتا ہے۔ ابتدا جو ہے بغض اہل بیت کی اور مظلومیت اہل بیت کی نظر آتی ہے جناب سیدہ سے، لیکن یہ بھی ابتدا نہیں نظر آ رہی ہے۔ ابتدا در حقیقت ہے ان منافقین کے ذریعے سے کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کو بھی قتل کیا، ان منافقین کے ذریعے سے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی۔ وہ شخص کہ جس نے اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، وہی شخص پریکٹیکلی کھڑا ہوا کس کے خلاف؟ غدیر کے خلاف۔ اسی شخص نے اشرف الانبیاء کی صاحبزادی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اشرف الانبیاء کے قول کو بکواس سمجھ رہا ہے تو ان کی بیٹی کے جو فضائل اشرف الانبیاء نے اپنی بیٹی کا بیان کیے وہ بھی اس کے نزدیک بکواس ہے، اس کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی کے گھر کا محاصرہ ہو جائے؟ جب نبی کے قول کو بکواس کہہ دیا تو نبی کی بیٹی کے گھر کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت تو نبی کی اور بیٹی کی جب ہوگی کہ جب نبی کے قول کو مانا جائے۔ نبی کی بیٹی کی حیثیت کیسے پتا چلے گی؟ قول رسول اللہ سے۔
ہمیں کیسے پتا چلا کہ جناب سیدہ کا اتنا بلند مقام ہے؟ ان کے قول کی وجہ سے. جب ان کا قول جو ہے حجر و ہذیان ہے، بکواس ہے، بہکی ہوئی باتیں ہیں، تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اشرف الانبیاء بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو وہ کہاں جناب سیدہ کے فضائل کو مانے گا؟ تو یہ پوری ایک چین چل رہی ہوتی ہے. اب جو اصل ہم چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ بظاہر جب دیکھا جاتا ہے واقع کربلا کو، تو کہا جاتا ہے جی یزید نے کر دیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد عالم اسلام میں یزید کی مذمت کرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے مذہب پر باقی رہتے ہیں. کیا امام حسین پر رونے سے، امام حسین کا سوگ منانے سے، یا یزید سے براءت سے وہ اہل بیت سے محبت کا اظہار تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ رہتے اسی مذہب میں ہیں؟ اب اگر جمل وغیرہ بھی بتا دیا جائے تو بھی رہتے ادھر ہی ہیں. لیکن یاد رکھیں، اصل واقعہ کہ جس کے بعد جو بھی مذہب حق اہل بیت میں داخل ہوتا ہے وہ فائنل داخل ہوتا ہے. وہ جو فائنل داخل ہوتا ہے وہ شہادت امام حسین سے یا شہادت امام حسن سے یا جنگ جمل سے نہیں ہوتا داخل. وہ فائنلی جب دامن چھوڑتا ہے کسی کا تو وہ جناب سیدہ کی مظلومیت کی وجہ سے چھوڑتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. کہ جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ جناب سیدہ پر ظلم ڈھانے والے یہ لوگ تھے، تو پھر وہ اعلان کرے یا نہ کرے آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے اس کا مذہب، ختم تو ہو جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ جرت سے کہے کہ ہاں میں نہیں مانتا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو جائے دل میں، تو ظاہر مسلمان تو نہیں رہا، اب اس کو اظہار کرنا ہوگا، یہ الگ مسئلہ ہے. تو بالکل ایسے ہی جناب سیدہ کی مظلومیت کو جاننے کے بعد جب وہ ظالم کو جان لیتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اشخاص ظالم تھے، تو اس کا مذہب تو ختم ہو جاتا ہے، صرف اعلان کرنا باقی رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایام فاطمیہ پر یا شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ہمیشہ معصومین علیہم السلام نے بہت زیادہ اہمیت دی. اب بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ سلسلہ نیا ہے. نہ، نیا نہیں ہے. بعض چیزوں کا اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے بعض دنوں میں. مثال کے طور پر 40 امام حسین کا جو اہتمام اب نظر آ رہا ہے وہ صدام کے دور میں نہیں تھا، صدام کے دور سے پہلے تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا سلسلہ. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نئی چیز شروع ہوئی ہے 40 امام حسین؟ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عاشور میں اتنا مجمع ہونا نیا ہے؟ ہاں، کروڑوں کا مجمع ہونا نئی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے، ٹریولنگ آسان ہو گئی ہے. اب اگر پرانا زمانہ ہوتا اور لوگ یہاں پر رہتے تو کیا اس بر اعظم سے وہاں تک جانا آسان تھا اتنا ہی جتنا آج ہے آسان؟ یہ 1-2 سال کا معاملہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ تعداد کم جاتی. تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کسی چیز میں کثرت ہو جائے اور بہت زیادہ نمایاں ہو جائے، یہ الگ موضوع ہے. بس ایام فاطمیہ میں ایک نمایاں فرق نظر آیا ہے، لیکن ایام فاطمیہ چیز نئی نہیں ہے. پہلے بھی انڈیا پاکستان میں ایام فاطمیہ کا سلسلہ ہوتا تھا، 13 کے حساب سے بھی ہوتا تھا، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی، اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ذرا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. پہلے بعض موضوعات تھے کہ جو ڈھکے چھپے بیان ہوتے تھے، اب ذرا کھل کے بیان ہوتے ہیں. تو جو سب سے پہلے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی بدعت ہے، تو نہ تو یہ بدعت ہے اور نہ یہ نئی چیز ہے. جناب سیدہ کی مظلومیت ائمہ علیہم السلام بار بار بیان فرماتے تھے. روایات جو ائمہ علیہم السلام سے نقل ہوئی، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے،
کہ انہوں نے تاکید فرمائی تھی، اور اس زمانے میں مومنین کی روش یہ تھی کہ جناب سیدہ کے خطبے کو یاد کراتے تھے بچوں کو. اور اسی طرح سے بعض کتب میں بھی ذکر ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی مجالس جناب سیدہ کی مظلومیت کی ہوتی تھیں اور وہ خود بھی منعقد فرماتے تھے. کہ اب ان میں سے ایک حوالہ ہے، ایک کتاب ہے ہدایت الکبریٰ، کہ جو قدیم ترین کتابوں میں سے، کہ جس میں ایک حوالہ کہ امام بھی اس مجلس کو منعقد فرماتے تھے، اور یہ کتاب ہے خزینی کی. لیکن اب کیونکہ یہ شیعہ تھے تو ممکن ہے کہا جائے کہ یہ تو شیعہ کتابوں میں ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ کیا نیا ہے، تو اس کو ہم حوالے کے ساتھ بیان کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کی خود تاریخ شہادت کیا ہے؟ تو جناب سیدہ کی تاریخ شہادت کی جو مختلف روایات ہیں شیعہ اور سنی کتابوں میں، وہ 13 کے قریب تو مسلم ہے، اور بعض کیلکولیشن میں تھوڑی بڑھ بھی جاتی ہیں، لیکن 13 تو مسلم ہے. لیکن تمام تاریخوں میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے شہادت اشرف الانبیاء، کہ اشرف الانبیاء کے کتنے دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئی. یہ خود ایک اہم ترین موضوع ہے، جبکہ باقی دیگر موضوعات میں کیا بیان ہوتا ہے؟ مہینہ اور تاریخ. جناب سیدہ کی شہادت میں جو روایات ہیں ان میں 3 کے بارے میں تو مہینے کا بھی ذکر ہے، لیکن عموماً جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اشرف الانبیاء کے اتنے دن تک زندہ رہی. ان میں جو سب سے کم تاریخ ہے وہ ہے 40 دن کی، اور اس کے حساب سے تقریباً 8 ربیع الاول بنتا ہے، 7 اور 8. اور جو سب سے زیادہ تاریخ ہے، یعنی سب سے زیادہ دن والی، وہ ہے 8 مہینے کی. لہذا 40 دن، 45 دن، کہ آپ اشرف الانبیاء کے 40 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. پھر یہ کہ آپ اشرف الانبیاء کے 45 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. 60 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، اور اسی قول کے لیے آتا ہے 2 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. پھر 70 دن کے بعد، 72 دن کے بعد، 75 دن کے بعد، 80 دن کے بعد، 3 مہینے یا 90 دن کے بعد، 95 دن کے بعد، 100 دن کے بعد، 120 دن کے بعد، اور پھر 6 مہینے کے بعد، اور 8 مہینے کے بعد. یہ 13 اخبار. لیکن جو سب سے مشہور ہے اور جو شیعوں میں زیادہ مشہور ہیں، جو شیعہ کتابوں سے اقوال ہیں، وہ ہے 40 دن، 75 دن، 95. ان 3 اقوال میں سے 2 زیادہ مشہور ہیں، 75 دن اور 95 دن، یعنی آفٹر 75 ڈیز اور 95. 75 دن کے حساب سے بنتا ہے تقریباً 13 جمادی الاول، اور 95 دن کے حساب سے بنتا ہے 3 جمادی الثانی. اور ان 2 اقوال میں جو زیادہ مشہور اور زیادہ محکم ہے وہ ہے 3 جمادی الثانی. اب تمام دنیا تشیع میں آج بھی ایام فاطمیہ ہوتا ہے، چاہے ایران ہو یا عراق ہو یا شام ہو یا لبنان ہو یا بحرین ہو یا حجاز ہو یا آذربائیجان ہو یا حتی جارجیا ہو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام منائے جاتے ہیں.
لہذا یہ سوچنا کہ یہ انڈیا پاکستان کی چیز ہے، بالکل غلط۔ یہ ہمارے یہاں ایک ماحول بنایا جاتا ہے، بعض دفعہ یاد رکھیں، مثال کے طور پر جب عزاداری کو چھیڑنا ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز مشہور ہو گئی ہے جو ابھی ہمیشہ میں ڈسکس کرتا ہوں، جی یہ جو مہندی ہے یہ ہندوانہ چیز ہے، یا سنا ہوگا عام طور پہ جو کم علم یا کم فہم یا جاہل افراد، اور خصوصاً اگر کوئی مولوی یہ بات کرے، اس کا مطلب ہے وہ ایران میں کبھی مجلسوں میں گئے ہی نہیں، اور ایسے ہیں علماء بعض، بتاؤں آپ کو، جو ایران میں 20-20 سال رہے مجلس میں کبھی نہیں گئے۔ وہ آپ کو تعجب ہوگا وہ کیوں؟ کیونکہ ماہ محرم میں وہ پاکستان آ جاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں بھی پاکستانی انڈیا آ جاتے ہیں، پھر وہ رہتے ہیں اپنے انڈین پاکستانیوں کے درمیان، وہ کبھی ایرانیوں کے جاتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مہندی کا سلسلہ ہے یہ انڈیا سے نہیں ہم نے لیا ہے، یہ اصل میں ایران عراق کی چیز ہے، اور جتنی وہاں پر ہے ہمارے یہاں اس کی 1% بھی نہیں ہے، کہ جو ہمارے لوگوں کو لگتا ہے مہندی زیادہ ہو گئی نا، بعد میں بھی ہم سے کوئی مانگنا چاہے تو ہم اس کو گوگل سرچ میں دکھا دیں گے، آپ گوگل عربی میں جا کے لکھیں یا فارسی میں جا کے لکھیں عقد قاسم، یا لکھیں عروسی قاسم، یا لکھیں ہنا، یہ سب ہنا کہتے ہیں، اس کو ہنا کہتے ہیں، ہنا، تو ہنا لکھ دیں، ہنا قاسم، تو آپ کو اتنی ویڈیو، اتنی تصویریں نظر آئیں گی، اتنی مہندی کی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کا دماغ چکرائے گا کہ یہ تو آج تک ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی ہوتی ہے۔ تو بالکل یہی پروپیگنڈا اب کیا جا رہا ہے کہ جی کہیں ہمارے درمیان سے گفتگو نکلتی ہے کہ جی ایام فاطمیہ میں شدت ہو گئی ہے، ایام فاطمیہ جو ہے وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سے دشمن کے یہاں سے آواز نکلتی ہے، اب دشمن کے یہاں سے آواز نکلتی ہے وہ تو اس کو حق ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ کے معنی یہ ہیں کہ جہاں پر اب یزید کھڑا ہے کچھ سال کے بعد اس ظلم کو اٹھانے والے وہیں کھڑے ہوں گے، تو وہ تو اگر ڈر رہے ہیں ایام فاطمیہ سے تو ان کو تو حق ہے، اور یہ ڈر ایسا ہے کہ اگر آپ کو تعجب ہو کہ 1980s میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ اخبار میں جا کے اشتہار دیا جاتا تھا شہادت حضرت فاطمہ کا، پیسے لے لیتے تھے، رسید دے دیتے تھے، اور اشتہار آتا تھا وفات حضرت فاطمہ۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ شہادت کے بعد انسان چونکتا ہے کہ شہادت یعنی کسی نے مارا ہے، تو مارنے والا کون تھا اس زمانے میں، کون ہو سکتا ہے، کیوں مارا ہوگا، کس لیے مارا ہوگا، اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو جنگ اخبار والے اور بعض دیگر اخبار والے کوشش کرتے تھے کہ لفظ شہادت نہ ہو بلکہ کیا ہو، وفات ہو، رحلت ہو۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد کوئی جا کے بحث بھی نہیں کرتا تھا کہ بابا پیسے تو ہم نے شہادت کے دیے تھے۔ تو میں وہاں بھی کہتا تھا کہ اگر کوئی مجلس نہ کر سکتا ہو، یعنی دو آپشن ہو، یا مجلس کر لے یا اشتہار دے دے، تو میں پاکستان میں کہتا تھا اشتہار دے دو، بے شک مجلس نہ کرو، فرض کریں پیسے نہیں ہیں، صرف مجلس کرو، کھانے کے پیسے بھی وہاں لگا دو، گھر میں ایک نوحہ رکھ لو۔ وجہ کیا ہے کہ لفظ شہادت جو ہے وہ اسلام کی زندگی کا سبب ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اب جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ تمام دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے، تو تقریباً 1029 سال پہلے یہ کتاب صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد، کتاب ہے تثبیت و دلائل النبوہ، اور لکھنے والے ہیں اس کے قاضی القضات، عام آدمی نہیں ہے، قاضی القضات یعنی چیف جسٹس عبد الجبار بن احمد حمدانی۔ انتقال کب ہوا ہے ان موصوف کا؟ 1415، او معذرت 415، ابھی کیا چل رہا ہے؟ 1444،
یعنی تقریباً کتنے سال پہلے؟ 1029 سال پہلے. جلد نمبر 2. اب یہاں پر یہ شیعوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں موصوف. کچھ علماء کا نام لیتے ہیں جن میں سے ابی عبداللہ محمد بن نعمان یعنی جناب شیخ مفید کا، اور کچھ اور علماء کا نام لیتے ہیں ابو الوفا الدیلمی، ابن ابی ادریس، خزیمہ، ابی خزیمہ، ابی عبداللہ محمد بن نعمان. اور پھر اس کے بعد شیعوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں 1000 کتنے سال پہلے تو ان کا انتقال ہوا ہے. اب اگر انتقال سے ایک رات پہلے بھی کتاب لکھی ہو تو کتنے سال ہو گئے؟ 1029 سال تقریباً. ورنہ کم سے کم 10 سال پہلے لکھی ہو تو اور بڑھ جائے گا. ہؤلاء بمصر، یہ جو شیعہ رافضی ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ مصر میں. وبالرملہ، اور یہ رملہ میں ہیں. فلسطین کے ارد گرد 2 شہر ہیں جس کو لوگ عام طور پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک ہے رملہ، ایک ہے رام اللہ. یہ دونوں الگ الگ ہیں. بالرملہ وبالسور جو اس وقت لبنان میں ہے، وبعکا کہ جو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، وباسقلان کہ جس کو اب کہا جاتا ہے اشکولون. اور یہ وہ اشکولون ہے، اس کو آپ سرچ کریں تو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. وہاں پر جو اشکولون کا ایک مین ہاسپٹل ہے اس کے لون میں ایک احاطہ بنا ہوا ہے، اور وہ احاطہ ہے راس الحسین کا. یہ آپ کو تعجب ہوگا. اور وہ احاطہ ایسے ہی ہے، اور بحریوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اشکولون بھی جاتے ہیں اس راس الحسین کی زیارت کرنے کے لیے. وب اسقلان یعنی اشکولون. اب اس کے بعد آ جائیں وب دمشق، ابھی شام تک بات آ گئی. وب بغداد، بغداد تک بات آ گئی. وب جبل السماق کہ جو شام کا ادلب وغیرہ کا علاقہ ہے وہاں پر. کل ہؤلاء بهذه النواحی یدعون التشیع، ان تمام علاقوں کے کل ہؤلاء بهذه النواحی، اس علاقے کے تمام لوگ. یہ جو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ شیعہ اقلیت میں تھے، ہاں صلاح الدین ایوبی نے انہیں قتل کیا، جس کو آج ہیرو بنایا جاتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا. اور یہ ایک روش ہے کہ جو بھی ظالم ہو وہ بعض مذاہب اسلامی اس کے فضائل پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر جتنے مغل بادشاہ ہیں سب ان کے نزدیک بدماش ہیں، لیکن جو بدماشوں میں ٹاپ کا بدماش ہے کہ جس نے نہ بہنوں پہ رحم کیا، نہ بھائیوں پہ رحم کیا، نہ باپ پہ رحم کیا، اور بقول کہنے والے کے ظاہر میں نام بھول جاتا ہوں، ظاہراً سعادت صاحب کا ہے، منٹو صاحب کا ہے، کس کا، کہ ابن انشا کا. یہ ان دونوں میں ہمیشہ کنفیوژن رہتا ہے کہ یہ اتنا اچھا آدمی تھا اورنگزیب، نہ اس نے کوئی اپنا بھائی چھوڑا نہ نماز چھوڑی. تو آپ دیکھیں کیونکہ وہ ظالم تھا وہ ان کے لیے ہیرو ہے. آج بھی انڈیا میں اس کا ٹی وی پہ بار بار دفاع کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے ہندوؤں پہ بھی ظلم کیا، سکھوں پہ بھی ظلم کیا، سادات پہ خصوصاً ظلم کیا. اب کیونکہ ظلم کیا ہے سب سے اچھا ہے. یہی حال تھا ایوبیوں کے لیے. ایوبی سب سے اچھے ہیں. ایوبیوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی. کل ہؤلاء بهذه النواحی یدعون التشیع، اس علاقے کے جو تمام لوگ ہیں وہ شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور کس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ محبت رسول اللہ و اہل بیت ہی، محبت رسول و اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں. اب اہم ترین جو ان کا عمل بتایا ہے وہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یعنی 1000 کم سے کم 29 سال، 35 سال، 40 سال پہلے اہم ترین عمل، جو سب سے پہلا عمل ہے کیا ہے؟ آج جو سب سے پہلا عمل شیعوں کا بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عزاداری کرتے ہیں. کس کی؟ امام حسین کی. انڈیا میں بھی کسی آپ ہندو سے پوچھیں کہ مثلا یہ جو شیعہ ہے یہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں، تو کہیں گے حسین بابا کا ذکر کرتے ہیں مثلا. لیکن اس زمانے میں جو سب سے اہم چیز اس نے بیان کی ہے وہ کیا بیان کی ہے؟ فَيَبْكُونَ، یہ تو ہیں شیعہ.
جو دعویٰ کرتے ہیں تشیع کا، محبت رسول آل رسول کا، یہ اہم ترین چیز ہے۔ اور کیا کرتے ہیں، عمل میں کیا کرتے ہیں، یبکون علی فاطمہ، یہ روتے ہیں فاطمہ پر، وعلی ابنہ المحسن، اور روتے ہیں ان کے بیٹے محسن کے اوپر۔ کون سا محسن؟ الذی زعموا ان عمر قتلہ، کہ جس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے قتل کیا ہے محسن کو۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 کم سے کم 29 سال پہلے۔ اب اس کے بعد ہے کہ یہ جی تحریف کے قائل ہیں، جو ان کے تہمتوں کا سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یقیمون المنشدین والمناحات، یہ محفلیں کرتے ہیں کس کی؟ نشید، نشید کیا؟ جیسے قصیدے، جیسے نعتیں، اور کیا چیز؟ نوحے۔ پھر اس کے بعد اگلے پہرے میں ذکر کرتا ہے کہ ان کے وشیوں میں کیا ہوتا ہے، ثم یاخذونہم فی مجلس یسمى مجلس التعزیہ، اسی طرح سے یہ لوگ منعقد کرتے ہیں مجلس، اس مجلس کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس تعزیہ۔ تعزیہ سے کیا مراد؟ وہی تعزیت۔ وہ تعزیہ وہ نہیں جس کو بنایا جائے، وہ ایک الگ نیا نام ہے۔ مجلس تعزیہ یعنی تعزیت کے لیے، یعنی اہل بیت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ 1000 کم سے کم 29 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال پہلے جو اہم ترین شیعوں کی صفت تھی وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت پر رونا تھا اور مجالس کا منعقد کرنا تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو یہ تصور کرنا کہ یہ شروع ہو گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا یہ ختم ہو گیا تھا، یہ کم ہو گیا تھا، شروع نہیں ہوا ہے۔ یعنی شیعوں کی جو اہم ترین علامت تھی اس زمانے میں، وہ امام حسین کی عزاداری سے زیادہ جو اہم ترین علامت تھی وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عزاداری تھی۔ تو کہا جائے گا یہ گراف اس بعض علاقوں میں مشکلات کی وجہ سے کم ہو گیا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، یہ نئی چیز نہیں ہوئی ہے، اب دوبارہ شروع ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو مظلومیت ہے یہ اہم ترین مظلومیت ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد جب آئی ہے مذہب حق اہل بیت میں وہ اسی کی وجہ سے آئی ہے، کہ جن میں سے ایک مشہور ترین واقعہ تو خدا درجات بلند سے بلند فرمائے اسماعیل دیوبندی صاحب کا، کہ وہ جو مذہب حق اہل بیت میں داخل ہوئے ان کی بھی اہم ترین وجہ یہی تھی، اور وہ بھی جو آخر میں مناظرہ کرنے والے تھے، کس سے مناظرہ کرنے والے؟ شیعوں سے مناظرہ کرنے والے تھے، لیکن جس چیز نے ان کو متزلزل کیا، جس چیز نے ان کو شیعوں کے دفاع کرنے والے مناظروں میں کھڑا کر دیا کہ جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ پنجاب میں مذہب حق اہل بیت میں داخل ہوئے، ان کو اگر کسی نے ہلایا ہے تو وہ مصائب جناب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا تھی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اور انہی مصائب میں سے ایک واقعہ جو خود میں نے دیکھا تھا اور بعض دفعہ اس کو میں نے بیان بھی کیا، کہ کراچی میں ایک ہم نے نکاح پڑھایا جو بلوچ فیملی کا تھا، تو جانے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ تو نہیں ہے، مہاجر نہیں ہے یا پنجابی نہیں ہے، یہ بلوچ ہیں۔ تو ہمیں ذرا تعجب ہوا کہ بلوچوں میں عام طور پہ اتنے شیعہ نہیں ہوتے۔ تو جو لے گئے تھے صاحب، میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بلوچستان میں سیٹ ہیں، یہ تو نہیں لگ رہا ہے کہ مثلا وہاں جا کے سیٹ ہو گئے ہوں، تو بلوچ فیملی کیسے؟ تو بتایا کہ ان میں یہ لوگ سب کے سب شیعہ ہوئے، اور اہم ترین وجہ کیا تھی اگر خلاصتاً بیان کیا جائے، جناب سیدہ کی مظلومیت۔ لیکن یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ وہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ ان کے خاندان کے ایک شخص نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے دادا یہ کہتے ہیں۔ اب وہ ان کے خاندان کے بڑے تھے، دادا تھے یا دادا کے بھائی تھے یا کچھ بھی تھے، بالآخر بزرگ تھے، کیونکہ ان کے ٹرائبل سلسلہ ہے قبیلے کے، وہ بڑے ہوں گے خاندان کے۔ ابھی بھی یہ سلسلہ عربوں میں بھی چلتا ہے کہ وہاں پہ کہتے ہیں مثلا سید العشیرہ، ہمارے خاندان کا یہ بڑا ہے۔ تو جب انہوں نے کوٹ کیا اپنے خاندان کے بڑے کے بارے میں کہ میرے دادا یہ کہتے ہیں، تو سامنے جو تھا
کوئی مومن تھا اور مومنین کو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو کسی بھی طریقے سے اہل بیت کی جانب دعوت دے، لیکن علمی طریقے سے، اخلاق کے دائرے۔ ان صاحب نے اس کو شوق لگایا کہ تمہارے دادا یہ کہتے ہیں، ممکن ہے جھوٹ بول رہے ہوں، کوئی ہے گواہ؟ اس کو تم سے برا لگا کہ تم میرے مثلا خاندان کے قبیلے کے بڑوں کے بارے میں یہ بات کرو گے، میرے دادا نے کہہ دیا۔ تو اس نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو میرے دادا کے بارے میں کہ وہ جھوٹ بولیں گے؟ کہا کیا ہوا، کہ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ جب حضرت فاطمہ سے گواہ مانگا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں احتمال دیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہوں گی، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو تمہارا دادا کیا ہے بھائی؟ یہاں سے اس نے اسے شوق لگایا۔ اس نے کیا مطلب؟ کیا حضرت فاطمہ کی بات پر کسی نے شک کیا تھا؟ کیا حضرت فاطمہ نے کچھ کہا تھا اور کسی نے ماننے سے انکار کیا تھا؟ کیا حضرت فاطمہ کو جھوٹا سمجھا گیا تھا؟ تو پھر یہاں سے اس نے بتایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ پورا خاندان صرف اس وجہ سے کہ بعد رسول اللہ، رسول کی بیٹی کی بات پر یقین نہیں کیا گیا، یہ گواہ مانگنا جو ہے خباثت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی رسول کی بیٹی پہ شک ہو رہا ہے۔ گواہ جب بھی مانگا جاتا ہے کہ شک ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ ہم سب کا کام ہے کہ لوگوں کو ہمیں بیدار کرنا ہے علمی طریقے سے، اور یہ پورا خاندان اس بات کی بنا پر جو ہے مذہب اہل بیت میں داخل ہوا۔ البتہ ایک واقعہ جو واقعہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اور ایک شخص سے میں نے بڑا ملنا چاہا، ملاقات نہیں ہو پائی، کہ اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک موصوف کا پتہ چلا تھا کہ انڈیانا پولیس جو امریکہ میں ہے، کہ جی یہاں پر ایک افریقن امریکن شیعہ تھے، لیکن جب ہم وہاں گئے 2-3 دفعہ تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی اور اسٹیٹ میں چلے گئے۔ خیر وہ جہاں بھی، اللہ اس کو مذہب اہل بیت کے دفاع کرنے والوں میں اور اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے شیعہ ہونے کی داستان جو ہے وہ بڑی لطیف ہے۔ اس سے پہلے کسی نے سنی مسلمان کیا، اور وہ تھے فلسطین کے سلفی۔ اب یہ موصوف مسلمان ہو گئے، اب اسے کچھ نہیں معلوم۔ ایک دن اس نے اپنے شیخ سے انتہائی معصومانہ سوال کر دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ شیخ you discuss about so many narrated by wife of Prophet محمد عائشہ، کہ تم بہت ساری نیریشن جو ہے پروفٹ محمد کی وائف جناب عائشہ کی نقل کرتے ہو، لیکن تم کوئی بھی نیریشن جو ہے ان کی بیٹی فاطمہ کی نہیں نقل کرتے۔ یہ سننا تھا کہ شیخ تو آگ بگولا ہو گیا، ناسبی تھا ظاہر، اور ایک دم سے اس پہ ناراض ہوا، اور ناراض ہونے کے بعد کہتا ہے کیا تم شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ وہ کہتا ہے شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ اور اسی بنیاد پہ اس نے تحقیق شروع کی اور شیعہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس سلفی شیخ نے مجھے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ چڑ گیا اس بات پہ کہ یہ تم نے کیوں کہا کہ رسول کی بیٹی کی روایات تم کیوں نہیں نقل کرتے، اتنی سی بات۔ کیا کسی شیعہ نے اس سے کہا تھا؟ نا، لیکن کیونکہ اس میں کامن سینس تھا، اس نے صرف اتنا سوال کیا، اس سے کچھ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، کس نے کی کس نے نہیں کی، طبعی طور پہ دنیا سے کہیں، یا انہیں قتل کیا گیا، رسول کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، کچھ نہیں معلوم تھا۔ صرف اتنا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی تھی، تو کبھی کبھی ان کی بھی کوئی روایت بتا دیا کرو۔ اب آپ تصور کریں، یہاں سے آپ سوچیں کہ اس آدمی کو کچھ نہیں معلوم تھا، اور جناب سیدہ کی روایت کے بارے میں اس نے طلب کیا، تو یہ سلفی فلسطینی شیخ آگ بگولا ہو گیا۔ تو ان کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ جب ہم رسول کی آل پر ہونے والے ظلم کو بیان کریں، کتنا ان کے لیے سخت ہوگا کہ ایک عام آدمی کو پتا چل جائے کہ جی رسول کے پورے خاندان کو رسول کے بعد قتل کر دیا گیا، اور سب سے پہلے جسے قتل کیا گیا، کس کو کیا گیا؟ رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے، بے شمار۔
اب شیعہ سنی روایات کے مطابق جناب سیدہ وہ نعمت تھی کس کے لیے؟ نبی کے لیے. ہاں، صرف نبی نہ رسول، صرف رسول نہ اولو العزم رسول، صرف اولو العزم رسول نہ خاتم الانبیاء کے لیے. کیا وہ صرف خاتم الانبیاء تھے؟ نہ، وہ رحمت للعالمین تھے. رحمت للعالمین کو جب جناب سیدہ کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمت عطا فرمائی تو وہ تمام عالمین کے لیے جو رحمت تھے، ان کے لیے جو تھے اور ہیں، ان کے لیے اگر کوئی خیر کثیر قرار پائی تو وہ جناب سیدہ کی ذات تھی. اشرف الانبیاء کوئی عام انسان نہیں ہے. نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، صرف اولو العزم بھی نہیں، خاتم الانبیاء. صرف یہ صفت نہیں، رحمت للعالمین. اب رحمت للعالمین کے لیے جو خیر کثیر ہو، چھوٹا موٹا خیر بھی نہیں، خیر کثیر ہو، وہ ہے فاطمہ. اور حکم کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر سے نوازا. اب یہ خیر کثیر سے کب نوازا ہے؟ نبوت سے پہلے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا یہ لب و لہجہ ہو کہ تمہیں نبوت سے پہلے ہم نے کچھ دیا تھا. نہ، نبی، رسول، اولو العزم، خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کو یہ تحفہ دیا، لیکن کہاں پر دیا؟ رحمت للعالمین کو بھی جو تحفہ دیا، ولادت اس زمین پہ جناب سیدہ کی ہوئی، لیکن جناب سیدہ کا جو نور تھا اور جو جناب سیدہ کے جسم کی ابتدا تھی وہ ہوئی عرش الہی پر. در المنصور شیخ جلال الدین سیوطی کی، اس میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ اشرف الانبیاء کو معراج پر بلایا گیا، اور بلانے کے بعد تمام ملائکہ کی نگاہوں کا مرکز اشرف الانبیاء کی ذات، اور اشرف الانبیاء کی نگاہیں سدرۃ المنتہا کے درخت پر. اور درخت ہدف نہیں ہوتا، درخت کا پھل ہدف ہوتا ہے. اس پھل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف الانبیاء کی مہمان نوازی فرمائی، اور اس کے ذریعے سے جناب سیدہ کا جسم کی خلقت کا سلسلہ شروع ہوا. یہ ذہن میں رہے. اور پھر جب زمین پر تشریف لائے تو جناب حضرت خدیجہ میں منتقل ہوا. اب دوبارہ یہاں سے شروع کریں. کسی بھی ہستی کی ولادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے والد کو معراج عطا نہیں فرمائی. کیا اشرف الانبیاء کے والد معراج پہ گئے تھے؟ نہ. کیا مولا امیر المومنین کی ولادت سے پہلے ان کے والد معراج پہ گئے تھے؟ کیا امام حسن امام حسین کی ولادت سے پہلے ان کے والد معراج پر گئے تھے؟ ہاں، روایتوں میں ہے کہ تمام معصومین کی خلقت جنت کے پھل سے ہوئی ہے، نور آیا. لیکن یہاں پر ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ایک موضوع نہیں ہے. جنت کے پھل سے خلقت کی ابتدا ہوئی، یہ الگ موضوع ہے. اس پھل کے لیے معراج نصیب ہونا اور عرش منتہا پر سدرۃ المنتہا پہ جانا، یہ الگ موضوع ہے. تو اشرف الانبیاء کو معراج پہ جانے سے پہلے کتنے مرحلے تھے کہ پھر دوبارہ بیان کریں؟ نبی، صرف نبی نہیں، رسول، صرف رسول نہیں، اولو العزم، صرف اولو العزم نہیں، خاتم الانبیاء. اعلان نبوت ہو چکا ہے، نزول قرآن شروع ہو چکا ہے، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے، رحمت للعالمین قرار دیا جا چکا ہے. اب بھی اس معراج کے لیے خصوصاً اہتمام ہے
کہ اتنی خاص عبادات میں مصروف ہیں کہ جناب حضرت خدیجہ سے بھی دور ہو گئے. اور پھر یہاں سے آپ جا رہے ہیں معراج پہ. اب اس جانب توجہ رہے کہ معراج اشرف الانبیاء کو ایک نہیں ہوئی. ہم میں اور دیگر مذاہب اسلامی میں اہم ترین فرق ہے کہ معراج اشرف الانبیاء کو ایک نہیں ہوئی. ہاں وہ جو مشہور ترین معراج ہے وہ کب ہوئی وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. ہمارے بعض روایات ہیں کہ 200 سے زیادہ معراج ہوئی ہیں. اور جو اہم ترین فرق ہے کہ اشرف الانبیاء اپنے جسم کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں، جبکہ اہل سنت زور لگاتے ہیں کہ سوتے میں معراج ہوئی ہے، روح کے ساتھ گئے ہیں، صرف روح گئی ہے. ہم کہتے ہیں نا بیداری میں ہوئی ہے، اور فقط روح نہیں بلکہ جسم کے ساتھ گئے. اب یہ جو معراج ہے، اس ایک معراج کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو 27 رمضان والی تاریخ ہے، یہ آخر رمضان والی، تو جناب سیدہ کا جو نور ملا ہے وہ شاید اسی آخر رمضان والی معراج میں ملا ہے، کیونکہ معراج کئی ہیں. رمضان سے شوال کتنے مہینے ہو گئے؟ شوال 1، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی کی 20، یعنی پورے 9 مہینے بعد جناب سیدہ کی خلقت ہوئی. پس جناب سیدہ کی اس دنیا میں جو ولادت ہوئی ہے، جو آپ دنیا میں تشریف لائی ہیں، اس سے 9 مہینے والی پہلی جو معراج تھی، اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور بھی اور ان کا جسم بھی معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور یہ جو معراج ہوئی اس میں جسم ملا، یہ ذہن میں رکھیں. اور یہاں پر علماء ڈسکس کرتے ہیں جس کے جسم کے لیے اتنا اہتمام ہو تو اس کی روح کا کیا عالم ہوگا. کہ پھر ساری چیزیں اگر تکرار ہوں تو وقت جائے گا کہ اشرف الانبیاء کے فضائل ذہن میں رکھیں، مراتب ذہن میں رکھیں کہ عام انسان عام باپ نہیں. اشرف الانبیاء رحمت للعالمین کو تمام دنیا، ہر کام ان کا عبادت تھا، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت تھی. لیکن اس خاص معراج کے لیے کہا گیا سب کچھ چھوڑ دو. یعنی اب وہ تحفہ ملنے والا ہے کہ جس کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا ہوگا. اور اس تحفے سے پہلے کا یہ اہتمام ہے، اور جب یہ تحفہ ملا تو کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب اشرف الانبیاء نمازیں تو پڑھتے تھے، اور ان سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے، لیکن جناب سیدہ کا جب یہ نور ملا ہے، جو تحفہ ملا ہے، یہ اشرف الانبیاء کے لیے بھی خیر کثیر. اور حکم کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور شہادت جناب سیدہ کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کے مصائب کی جانب آگے بڑھوں کہ بار بار ہم نے اسی جانب توجہ دلائی کہ اس میں جناب سیدہ کا جسم منتقل ہوا ہے، اور شہادت جناب سیدہ کیا ہے کہ یہی جسم دیوار اور دروازے کے درمیان مسل دیا گیا. خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومن و جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومن جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. تو آج صرف یہ بتانا تھا کہ وہ جسم کے جس کا یہ اہتمام تھا، اشرف الانبیاء کے دنیا سے جاتے ہی وہی جسم کل اگر زندگی رہی تو جناب سیدہ کے اور بعض فضائل، اور خصوصاً ان کا بعض یہ نورانی مقامات کہ اس دنیا سے پہلے کہاں تھی، یہاں تک تو بات ہو گئی، لیکن جب یہ اشرف الانبیاء کو تحفہ دیا گیا اس سے پہلے کہاں تھی،
اس سے پہلے کیا حالات تھے؟ جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے ریحانۃ الرسول، رسول اللہ کا پھول. اور یہ پھول اس وجہ سے بھی لقب ہوگا کہ رسول کو ذہن میں رکھنے تو رسول کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوگی، اور جناب سیدہ کی شکل و صورت کیا ہوگی کہ جو رسول اللہ کے لیے پھول تھی. عام انسان کے لیے تو ہر اولاد پھول ہوتی ہے، وہ رسول اللہ کے لیے پھول تھی. ریحانۃ الرسول تو شکل و صورت کی وجہ سے پھول تھی. اور پھر روایات میں نقل ہوا کہ جب انہیں وہ والی معراج یاد آتی تھی، سب معراجیں الگ الگ تھیں، اس میں خاص اہتمام تھا، تو جناب سیدہ کو گلے لگاتے تھے، ان کو سونگتے تھے، چومتے تھے اور سونگتے تھے. اور گلے لگا کر جب سونگتے تھے، اسی طرح سے بیان ہوا کہ ان کے بالوں کو بھی سونگتے تھے، اور کہتے تھے کہ میری جب مجھے یاد آتی ہے اس معراج کی تو میں تمہیں سونگتا ہوں. یعنی خاص معراج تھی. تو ریحانۃ الرسول اس وجہ سے کہ اتنی ان میں کشش تھی، اتنا حسن و جمال تھا، عام انسان کے لیے نہیں، اشرف الانبیاء کے لیے بات ہو رہی ہے. یا یہ کہ ساتھ میں خوشبو بھی ایسی تھی کہ اشرف الانبیاء سونگتے تھے. لیکن بعد اشرف الانبیاء اسے مسل دیا گیا. وہ در کہ جس در پر کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے، آج کیونکہ شب شہادت ہے تو شہادت کے مصائب بیان کریں گے، اور بعد میں پھر یہی مصائب انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ جتنے مصائب بیان ہوں اہل بیت علیہ السلام کے، اتنا ظالموں کے چہروں سے نقاب ہٹتا ہے اور حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے. اشرف الانبیاء جب بھی نکلتے تھے مدینے سے تو سب سے آخر میں جس گھر میں داخل ہوتے تھے، سب سے آخر میں جہاں سے نکلتے تھے وہ جناب سیدہ کا گھر تھا. اور جب مدینے میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جس گھر میں داخل ہوتے تھے تو وہ جناب سیدہ کا گھر تھا. اب اسی بات کو کہوں کہ سب سے آخر میں جس سے ملتے تھے وہ جناب سیدہ تھی، اور سب سے پہلے جس کے پاس ملنے آتے تھے وہ بھی جناب سیدہ تھی. اور جناب سیدہ کے در کا اہتمام یہ تھا کہ جناب سیدہ کے در میں گھر میں کوئی نامحرم نہیں تھا. اجازت بھی تھی، اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ. اور بار بار اعلان فرماتے تھے کہ اہل بیت نبوہ یہ ہیں، اور پھر جاتے جاتے اعلان فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. لیکن بعد اشرف الانبیاء قرآن پر بھی ظلم کیا گیا، کبھی نو کے نیزہ پہ چڑھایا گیا تو کبھی تیر برسائے گئے تو کبھی قرآن ناطق پر ظلم کیا گیا تو کبھی اہل بیت پر ظلم کیا گیا. اور اہل بیت پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ جناب سیدہ سے شروع ہوا. ریحانۃ الرسول، رسول کے پھول کو دیوار اور دروازے کے درمیان مسل دیا گیا. ہاں مومنو، ایک وقت آیا بعد اشرف الانبیاء کہ ایک شقی آیا اور ایک شخص کی بیعت کے لیے کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا. کل اگر زندگی رہی تو اس روایت کو بھی حوالوں کے ساتھ پڑھیں گے. الحمدللہ اب دنیا یہاں تک آ گئی ہے، کہتے ہیں کہ ہاں جلانے کی دھمکی تو دی تھی لیکن جلایا نہیں تھا. نہیں، جلایا بھی تھا، لیکن اگر تم یہاں تک بھی مان گئے ہو کہ ایک شخص نے رسول کی بیٹی کے گھر کو تمام مکینوں کے ساتھ جلانے کی دھمکی دی تھی تو سوال یہ پیدا ہوگا
کہ اشرف الانبیاء کی بیٹی کو دھمکی دینے کے بعد کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کہ اسی مصائب کے دوران میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آج کسی بھی متمدن معاشرے میں کسی کی بیٹی کو دھمکی دینے کے بعد وہ بھی جلانے کی، کیا وہ باپ اس دھمکی دینے والے سے راضی رہے گا؟ کیا اس متمدن معاشرے کے لوگ اس دھمکی دینے والے کو انسان سمجھیں گے یا وحشی سمجھیں گے؟ اجرکم علی اللہ۔ تو ایک شخص نے کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب یہ وہ در ہے کہ جس در کے باہر سے جناب سیدہ کو آواز آتی تھی اپنے بابا کی تلاوت کی۔ کون سی تلاوت؟ آیت تطہیر کی تلاوت۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ۔ اور جب یہ جواب آتی تھی تو دروازہ کھلتا تھا اور اشرف الانبیاء کا دیدار ہوتا تھا، اور ساتھ ہی اشرف الانبیاء کو خوشبو آتی تھی اپنے پھول کی۔ کس کی؟ فاطمۃ الزہرا کی۔ اور جناب سیدہ کو خوشبو آتی تھی اپنے بابا کی، وہی خوشبو کہ جس کا ذکر بار بار حدیث قصہ میں ہوتا ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ۔ سب کو خوشبو آتی تھی رسول اللہ کی۔ تصور کریں کہ کچھ ہی دن پہلے تک ایسا حال تھا کہ اس دروازے سے آیت تطہیر کی آواز آتی تھی، اہل بیت پر سلامتی کی ندا بلند ہوتی تھی، اور جب دروازہ کھلتا تھا تو اشرف الانبیاء کا دیدار ہوتا تھا، اور جب وہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر معطر ہو جاتا تھا۔ اور آج اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو پہلے دن بھی دھمکیاں ملیں، دفن کے بعد اور پھر 2 دن کے بعد اور پھر 5ویں یا 7ویں دن دھمکیاں بھی ملیں اور دروازے کو جلایا بھی گیا، جناب سیدہ کے تعزیانہ بھی پڑا، تماچا بھی پڑا، جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ ایک شقی نے لوگوں کو جمع کیا اور آگ جلا کے آیا اور کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں بیعت کے لیے باہر نکلیں ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا گھر کے تمام مکینوں کے ساتھ۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں۔ تو اس نے شخص نے کہا وَإِن ہوا کریں۔ تصور کریں کہ جناب سیدہ ابھی ابھی اپنے بابا سے جدا ہوئی ہیں، ابھی اپنے بابا سے جدا ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو مصائب میں بیان کر رہا ہوں یہ آیا جناب سیدہ کے بیان ہو رہے ہیں یا رسول اللہ کے بیان ہو رہے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن ایک لحظے کے لیے تصور کریں کہ رسول اللہ کی قبر میں کیا ان پر گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے میں سلام کرتا تھا، آج اس جگہ کھڑے ہو کر کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں میری فاطمہ کو۔ میں جس فاطمہ کو سلام کرتا تھا اس فاطمہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں جس گھر کا احترام بتاتا تھا اس گھر کو جلانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں جن اہل بیت پر سلام بھیجتا تھا ان کو جلانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مصائب جناب سیدہ کے بھی ہیں لیکن سب سے بڑھ کے رسول اللہ کے ہیں، کیونکہ جس پر مصائب پڑتے ہیں اس سے زیادہ مشکل اس کے لیے ہوتے ہیں کہ جو اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی اولاد پر مصائب پڑیں تو کہا جائے گا کہ اس کی ماں کے لیے یا اس کی باپ کے لیے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مصائب جناب سیدہ کے ہیں لیکن در حقیقت یہ اشرف الانبیاء کے مصائب ہیں۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا ایک شقی نے آ کے دھمکیاں دی اور کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں۔ تو شقی نے کہا وَإِن ہوا کریں۔ جب یہ جملے جناب سیدہ نے سنے تو حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ شاید ابھی بھی اپنے دین پر پلٹ آئیں تو اپنے بابا کو پکارا، اور اپنے بابا کو پکارا بھی تو عجب طریقے سے پکارا
अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। शायद ये बताना चाहती थी कि सलाम हो आप पे मेरे बाबा, सलाम हो आप पे रसूल अल्लाह, सलाम हो आप पे हबीब अल्लाह, और साथ में ये बताना चाहती थी कि तुम जैसे धमकी दे रहे हो वो अपने बाबा को पुकार रही हैं, वो फकत बाबा नहीं हैं बल्कि रसूल अल्लाह हैं, वो खातमुल अंबिया हैं, वो हबीबुल्लाह है। तुम क्या कर रहे हो? और जितने लोग खामोश हैं वो भी ये जान लें कि किसकी मजलूमियत पे खामोश हैं, क्योंकि मासूमीन की हमेशा ये रविश है कि वो अपने जुमलों के जरिए से हुज्जत को तमाम करते हैं कि अगर कुछ लोग गुमराह हो भी गए हैं तो शायद पलट के आ जाएं। यही वजह थी कि आशूर के दिन भी इमाम हुसैन बार बार हुज्जत को तमाम करते थे। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? मैं किसका नवासा हूं, किसका बेटा हूं? अजरुकुम अल्लाह। यही काम जनाब सैयदा ने किया कि जब अपने बाबा को पुकारा, अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अहाकज़ा युफ़अलु बिबिन्तिका व हबीबतिका। आपके बाद आपकी बेटी और आपकी हबीबा के साथ ये किया जा रहा है। अभी ये जुमले खत्म ना हुए कि शकी ने हमला किया और रसूल अल्लाह का फूल कि जिसे वो सूंघते थे, जिसे वो अपने सीने से लगाते थे, वो दीवार और दरवाजे के दरमियान मसल के रह गया। जनाब मोहसिन कत्ल हो गए। अब दिल ये कहता है कि जनाब सैयदा ने इन मसाइब के लिए अपने बाबा को न पुकारा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये मसाइब बयान करके बाबा को पुकारूं तो मेरे बाबा भी खबर में तड़प के रह जाएंगे। अभी कुछ देर पहले तो कहा था अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अहाकज़ा युफ़अलु बिबिन्तिका व हबीबतिका। लेकिन जब जनाब मोहसिन की शहादत हो गई, जब पसलियां टूट गई, जब ताज़ियाना पड़ गया, तो अब जनाब फिज़्ज़ा को पुकारा, या फिज़्ज़ा खुज़ीनी लक़द क़ुतिला मन फ़ी अहशाया मिन हमलिन। ए फिज़्ज़ा मुझे थाम लो, मेरे शिकम में जो मौलूद था उसे कत्ल कर दिया गया। अब एक वक्त आया कि अली के गले में रस्सी को डाला गया। मौला अमीरुल मोमिनीन से वसीयत फरमाई थी अशरफुल अंबिया ने, अली अगर तुम्हारे मददगार हो तो कयाम करना, और अगर मददगार ना हो तो सब्र करना। अब मददगार ना थे। एक वक्त आया कि अली के गले में रस्सी को डाला गया। जब ये मसाइब जनाब सैयदा ने सुने तो उसके बाद पुकारा, ऐना अबुल हसन, ऐना अबुल हसन। अबुल हसन को कहां ले गए? अबुल हसन को कहां ले गए? हल्लू अबुल हसन, हल्लू अबुल हसन। अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। हाँ मोमिनो, एक वक्त आया कि जनाब सैयदा के जिस्म पर फकत खाल रह गई। वजह यह थी कि 75 या 95 दिन नहीं वो लागर होती चली गई, यहां तक के हाथ में असा आ गई। एक वक्त आया कि फातिमा ने वसीयत की कि अली मुझे रात की तारीकी में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात की तारीकी में हुनूत दीजिएगा, मुझे रात की तारीकी में कफन दीजिएगा, मुझ पे रात की तारीकी में नमाज पढ़िएगा, मेरे दुश्मनों को खबर ना होने दे दीजिएगा, मुझे ऐसी जगह दफन करे कि किसी को इल्म ना हो। एक वक्त आया कि मौला असदुल्लाह गालिब अला कुल्ल गालिब, सिद्दीक अकबर फारूक हाज़िल उम्मा वही युफर्रिक़ बैनल हक़्क़ वल बातिल, यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन, फातिह खैबर बद्र हुनैन, अशजाउल मोमिनीन। एक वक्त आया कि गिरिए की आवाज बुलंद हो गई। अरे कौन से मसाइब अली पे पड़े कि गिरिए की आवाज बुलंद हो गई? तो जवाब मिला, या तो मौला की निगाह जनाब सैयदा के जख्म पे पड़ गई, या मौला की निगाह जनाब सैयदा के नील पे पड़ी। गिरिए की आवाज बुलंद हो गई। मैं हाथ जोड़ के बीबी से कहूं कि बीबी, ये आपने क्यों रात के गुस्ल की वसीयत की? ये तो मुश्किल हो जाएगा, दिन में गुस्ल देना आसान है। तो शायद जवाब आए कि ये मेरी मजबूरी है कि मुझे सिर्फ मासूम ही गुस्ल दे सकता है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं चाहती हूं कि अली के मसाइब और ज्यादा ना बढ़ जाएं, इसीलिए मैंने वसीयत
वसीयत की कि मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना, लेकिन अली के मसाइब तो बढ़ गए उस वक्त कि जब फातिमा के जख्म पे अनील पे निगाह पड़ी। एक वक्त आया कि जनाजा तैयार हुआ, मौला ने निदा दी, ए हसन आओ, ए हुसैन आओ, ए ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आओ, अपनी माँ को अलविदा कहो। मौला फरमाते हैं लक़द हन्नत व अन्नत व मद्दत यदाहा कि फातिमा ने एक आहली गिरिए की आवाज बुलंद हुई, अपने दोनों हाथों को फैलाया, अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया। मलाइका ने निदा दी, ए अली बच्चों को माँ के सीने से जुदा कर दो। लक़द अब किया मलाइकत समा, हसन हुसैन के समल ने आसमान के मलाइका को रुला दिया। मौला आगे बढ़े, बच्चों को माँ के सीने से जुदा करके अपने सीने से लगा लिया। लेकिन मौला आज जो फातिमा से मसाइब अहले बैत का सिलसिला शुरू हुआ, 50 साल के बाद ज़मीन करबला पर हुसैन का सीना होगा, सीने पे सकीना का सर होगा। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, रुक़ैया बिनते अली, खदीजा बिनते अली, सफिया बिनते अली, फातिमा बिनते अली, उम्मुल कराम बिनते अली, ये तमाम बीबियां अपने भाई के जनाजे पे होंगी। इमाम हसन, इमाम हुसैन की अज़वाज और बेटियां ये अपने हुसैन के जनाजे पर होंगी। इन्हें जुदा करने के लिए कभी ताज़ियाने पड़ेंगे तो कभी तमाचे। एक वक्त आया हसन हुसैन को माँ के सीने से जुदा करके अपने सीने से लगा लिया, बस मसाइब खत्म हो गए। वो जो हमने तवज्जो दिलाई थी कि ये मसाइब जनाब सैयदा के हैं या रसूल अल्लाह के हैं या मौला अमीरुल मोमिनीन के हैं या इमाम हसन इमाम हुसैन के हैं, तो दिल ये कहता है कि जनाब सैयदा के मसाइब तो अब खत्म हो गए, लेकिन अभी खत्म न हुए। ये मसाइब ता क़यामत रहेंगे जब तक जनाब सैयदा से मोहब्बत करने वालों पे जुल्म होता रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये मसाइब रसूल अल्लाह के थे, ये मसाइब मौला अमीरुल मोमिनीन के थे, ये मसाइब इमाम हसन इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम के थे। अब मसाइब में से गजब मुसीबत आई कि वो फातिमा के जिसको सही और सालिम हाथ फातिमा का अली के हाथ में दिया था, मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए बड़ा सख्त मरहला है कि रसूल ने मुझे फातिमा सही और सालिम दी, लेकिन आज मैं रसूल को ये फातिमा टूटी हुई पसलियों के साथ पलटा रहा हूं। बस मसाइब खत्म हो गए। एक तसव्वुर करें कि रिवायतों में नकल हुआ कि जब मौला ने फातिमा को कब्र में उतारा तो 2 हाथ नमूदार हुए कि जिन्होंने फातिमा को अपने हाथ में ले लिया, ये हाथ रसूल अल्लाह के थे।